من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ وقال ایضا وشاورهم فی الامر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین گرامی، اہلیان محلہ، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں آپ کو جمعے کی نماز کی حاضری کی اللہ نے توفیق دی اور ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا۔ مختصر اور شارٹ میں یہ ہے کہ ایمان کی اس عظیم دولت کے پیچھے سب سے عظیم قربانی ہمارے اور آپ کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے، جس 23 سالہ زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عظیم قربانیاں پیش کی، ان مصائب کو جھیلا، ان پریشانیوں اور طوفان کا سامنا کیا جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ایمان کے پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی عظیم قربانیاں چھپی ہوئی ہیں، اور صحابہ کے بعد اس امت کے علماء، ائمہ اور مشائخین اور مبلغین اور رہنماؤں اور پیروں کی عظیم قربانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر یہ لوگ عظیم قربانیاں نہ دیتے تو شاید ابھی اس کالونی کو ایمان والوں کا سجدہ بھی نصیب نہ ہوتا، شاید یہ سرزمین اللہ کے لیے سجدے سے ترس جاتی، شاید یہ زمین ایمان کے کلمے سے محروم ہو جاتی، لیکن ان اکابرین نے، پیغمبر کے عظیم صحابہ کرام نے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور ان کے طریقے پر چلنے والے لاکھوں صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی، ان قربانیوں کے نتیجے میں آج ہر طرف ایمان کی دولت سے لوگ سرفراز ہیں، اور پوری دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وحدت کی پکار لگاتے ہیں اور ایک اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اس دھرتی آکاش میں نہیں ہے سوائے اللہ کے
کسی کی عبادت اور کسی کے سامنے سر نگو ہونا اور سر جھکانا، سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ لاکھوں لوگ اس وقت اس دھرتی پر ایمان کے کلمے سے سرفراز ہیں، اور اسی ایمان کو بچانے کے لیے، اسی کی حفاظت کے لیے اللہ ہر زمانے میں آزمائشیں لیتا ہے، ایمان والوں کو امتحان میں ڈالتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔ پھر ان میں سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایمان پر ثابت اور قائم رہتے ہیں، اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ ایمان سے پھسل جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب ایمان کی اس عظیم دولت کی قدر و قیمت ہماری نظر سے گر جاتی ہے تو اللہ دوسروں سے پھر کام لینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایمان والوں کو ایک طرف ڈال کر غیروں سے بھی اللہ کام لیتا ہے، اور غیروں سے بھی اللہ کلمے بلند کروا دیتا ہے، انہیں بھی ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ پھر وہ کام کرتے ہیں جو مشائخین نے کیے، جو علماء کبار نے کیے، جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیے۔ بہرحال ہم سب ایمان والے بندے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے پروجوں کی اور ان علماؤں کی، صحابہ کی عظیم قربانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی نگاہوں سے ان قربانیوں کا آج جو ان کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کس طرح سے رات دن ایک کر کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا پسند کیا، بچوں کو یتیم کرنا پسند کیا، محلے کو چھوڑنا پسند کیا، رسول کی آواز پر آواز ملائی اور ہر طرح کی قربانیاں پیش کر دی۔ وہ قربانیاں جو انسان تصور نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی ان صحابہ نے رسول کی آواز پر آواز ملائی اور ان سے کہا کہ رسول، ہم نے آپ کے کہنے پر کلمہ پڑھا، تو اس کلمے کے پڑھنے کی پاداش میں اور ان کلموں کو کہنے کے نتیجے میں جو مصائب ہمیں جھیلنے ہوں گے، ہم ہواؤں میں کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم کسی مذاق میں کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کلمے کے پڑھنے کے بعد سامنے انگاروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سامنے سمندر کی طغیانی اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اے محمد الرسول اللہ، اس گھاٹی کی زمین اور اس گھاٹی کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہ ہوگا کہ میں میرے میرے اہل و عیال، میرے بیوی بچوں، میری اولاد کے آخری دم تک، آخری سانس تک رسول آپ کی آواز پر آواز ملائیں گے۔ لوگ اگر ہمارے لیے آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگا دیں گے اور محمد کے صحابہ کو اس میں ڈالنے لگیں گے تو اے رسول، آپ کے نام پر ان انگاروں کو ہم قبول کریں گے۔ اگر لوگ بوریوں میں بند کر کے اور ہمیں سمیٹ کر سمندروں میں پھینکیں گے، اے محمد تیرے اوپر ہم قربان ہیں کہ اگر یہ لوگ سمندر میں بھی ہمیں ڈالیں گے تو ہمیں یہ بھی منظور ہوگا، لیکن آپ کے کلمے کو پڑھنے کے بعد
ہم ایک قدم کیا ایک انچ بھی واپس نہیں ہوں گے۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھی طرح سے دماغ کو حاضر و ناظر کر کے ساری چیزوں کو سمجھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ایک ہی اللہ ہے، اسی کی عبادت جائز ہے، اسی سے پکار لگائی جائے گی۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ ایک ہی سچی پکار ہے، وہ اللہ کی پکار ہے، ایک ہی اللہ کو سجدہ کیا جائے گا، ایک ہی اللہ سے مدد مانگی جائے گی۔ محمد، ہم آپ کی آواز پر سوچ سمجھ کر دل کی گہرائی سے لبیک کہتے ہیں۔ آج ان صحاباؤں کی وہ نشانیاں 1450 سال کے بعد بھی وہ پہاڑ، وہ سنگلاخ زمین گواہی دے رہی ہے کہ یہ ابو بکر کا ٹھکانہ تھا، یہ عمر کا ٹھکانہ تھا، یہ علی کی تلوار تھی، یہ حیدر کرار کی پکار تھی، یہ رسول کی بیٹی فاطمہ کا خیمہ تھا۔ آج بھی وہ سنگلاخ زمین گواہی دے رہی ہے ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی۔ ایک پریشانی، ان پریشانیوں کو میں تمہیں کیسے بتاؤں، ایک پریشانی نہیں تھی، ہر قدم رسول کا پریشانیوں سے گھرا ہوا تھا، ہر آن رسول مصائب کے تلے رہتے تھے، ہر آن محمد کے صحابہ کے ساتھ مسائل اور پریشانیاں تھی۔ آج بھی وہ منظر وہاں موجود ہے، وہ جا کر تو دیکھو، وہ منظر تمہیں بتائیں گے کہ میرے محمد کی یہ قربانیاں چھپی ہوئی ہے، میرے محمد کی یہ پریشانیاں یہاں چھپی ہوئی ہے۔ جب ظالم نے رسول کے اوپر، رسول نیچے کھڑے تھے، اوپر پہاڑوں سے پتھر لڑکا دیا تو رسول کے اوپر وہ پتھر آ رہا تھا، رسول نے انگلی سے اشارہ کیا، اے حجر، اگر تو اللہ کے حکم سے میری طرف آ رہا ہے تو تو آ جا، میرے اللہ کا حکم مجھے منظور ہے، اور اگر تو میرے اللہ کے حکم سے نہیں آ رہا ہے تو تو وہیں رک جا۔ آج بھی وہ پتھر وہیں رک کر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ 1450 سال پہلے محمد عربی کے اشاروں نے مجھے روک رکھا ہے، سو میں نیچے نہیں آ سکتا۔ آج بھی یہ سارے منظر وہاں موجود ہیں۔ وہ خندق، جس خندق کو کھودنے میں صحابہ پریشان تھے، جس خندق کو کھودنے میں صحابہ مصائب کے ساتھ اس خندق کو کھود رہے تھے، بھوک کی تپش بھی برداشت کر رہے تھے، دھوپ کی تپش بھی برداشت کر رہے تھے، ان صحابہ کی یادگار آج بھی وہ موجود ہے جو آواز دے رہی ہے، جو نشانیاں پکار رہی ہے کہ میرے محمد کے صحابہ نے ایک عظیم انقلابی قربانیاں پیش کی، ایسی قربانیاں جو آج تک کی تاریخ میں آدم سے لے کر محمد تک کسی پیغمبر کے حواریین نے قربانیاں اس طرح کی پیش نہ کی تھی۔ وہ قربانیاں پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، وہ قربانیاں پیش کی جن قربانیوں نے رسول سے یہ کہلوایا، بلال بلال تم مجھ سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ میں محمد عربی تمہیں اس بات کو بتا رہا ہوں کہ بلال تم مجھ سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ بلال پریشان تھے کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو،
آپ سے بھی پہلے کون جنت میں جا سکتا ہے کہ نہیں بلال یہ محمد عربی کی زبان ہے، عرب عجم کو بتا دو کہ میرا شہزادہ بلال مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ بلال نے پوچھا اے محبوب یہ تو بتاؤ کہ میں کیسے جنت میں آپ سے بھی پہلے جاؤں گا؟ تو محمد نے بتایا کہ بلال جس اونٹنی پر تیرا پیغمبر محمد سوار ہوگا اس اونٹنی کی نکیل پکڑ کر تم پہلے جنت میں انٹری مارو گے۔ یہ محمد کے شہزادوں کی کہانیاں ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایسی جماعت تیار کی۔ آج انہی جماعتوں کے نتیجے میں، انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم اور آپ اپنے سروں پر ٹوپی پہنتے ہیں، ایمان کا کلمہ بولتے ہیں، ایمان امانت داری کو سمجھتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ مانتے ہیں، غلط کو غلط مانتے ہیں، غدر کو غدر کہتے ہیں، دھوکہ کو دھوکہ کہتے ہیں، رشوت کو رشوت مانتے ہیں، حلال کو حلال کہتے ہیں، حرام کو حرام کہتے ہیں۔ لوگوں یہ حلال کو حلال، حرام کو حرام کہنے کا شعور محمد سے چلا تھا، یہ شعور محمد سے چلا تھا، اور فاران کی چوٹی سے چل کر عرب عجم ہر جگہ ساری کائنات میں حلال کو حلال کہنے کا شعور، حرام کو حرام کہنے کا شعور محمد کے صحابہ نے ساری کائنات میں چلایا۔ ساری کائنات کے عرب کے عجم کے مرد عورت کو یہ سمجھایا کہ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے۔ اس طرح سے آج بھی مکے کی سرزمین پر، مدینے کی سرزمین پر وہ نشانیاں موجود ہیں جو نشانیاں پکار کر یہ کہتی ہے کہ کالی کملی والے کا یہ خیمہ تھا، اسی خیمے میں رسول دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت برباد ہو گئی، اس روئے زمین پر کوئی تیرے نام کا سجدہ کرنے والا بھی نہ بچے گا۔ کالی کملے والی کی کملی اور چادر اور رومال گر رہا تھا نیچے، چادر گر رہی تھی نیچے، اور ابو بکر اس چادر کو اٹھا کر ان کے کندھے پر رکھ رہے تھے۔ وہ تو دیکھو صحابہ کی قربانیاں، جب ہجرت کے سفر پر رسول اللہ نکلے تو 4000 فٹ سے زیادہ اوپر چوٹی پر چڑھنا تھا، اونٹنی نہیں تھی، کوئی لفٹ کا انتظام بھی نہ تھا۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ اتنی بڑی چوٹی پر آپ کیسے چڑھو گے؟ ایسا نہ کرے، ایک سواری کا انتظام کر لے۔ رسول نے کہا یہاں کہاں سے سواری لاؤ گے؟ نہ اونٹ ہے نہ گھوڑا ہے۔ نو کہ رسول اللہ میں بیٹھ گیا، ابو بکر بیٹھ گئے اور یہ کہا کہ محبوب میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ یہ دیکھو ابو بکر کی سواری، یہ دیکھو محبوب پر فدائی، یہ عظیم قربانی دینے والے آدم سے لے کر شیش تک، شیش سے لے کر نو تک، نو سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر اسحاق تک، اسحاق سے لے کر اسماعیل تک، مع موسیٰ کے، مع یوسف کے، مع صالح کے، مع ہود کے، ساری قوموں میں جاؤ، یہ صحابہ کی قربانیاں پیش کرنے والے کی طرح ان کے صحابوں میں یہ قربانی دینے والے لوگ نہ ملیں گے۔ میرے بھائیوں، رسول کو اپنے کندھے پر سوار کر کے اس چوٹی پر چڑھانے والا ابو بکر و عمر ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ابو بکر کا وہ مقام دیا کہ آج روزے میں یعنی اس جگہ پر جو جنت کی جگہ ہے، اس جگہ پر جس کی مٹی جنت کی مٹی ہے، اس جگہ پر میرے رسول نے فرمایا کہ بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرا گھر
بین بیتی و بین ممبری، میرے گھر کے درمیان کا حصہ اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ یوں اس طرح سے فاصلہ ہے، اس فاصلے کے بیچ جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاری ہے، یہ جنت کی سرزمین ہے۔ اللہ اس ٹکڑے کو اٹھائے گا اور جنت میں اسے اٹیچ کرے گا، اسی لیے وہ زمین جنت کی ہے۔ علماء دیوبند کا ماننا ہے کہ وہ زمین رسول کے جسد اطہر کو کھا نہیں سکتی، اس زمین پر کوئی بدبو نہیں آ سکتی، وہ زمین ابو بکر کے جسد اطہر کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رسول کے برابر میں ابو بکر کو جگہ دی۔ ابو بکر آج لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور 2 قدم آگے بڑھ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور 1 قدم اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ مقام ان صحاباؤں کو ایسے نہیں ملا، غلط فہمی میں تھوڑی ملا، ان کی وہ قربانیاں تھیں، ان کی طرف سے جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رسول کے کہنے پر سب کچھ لٹا دیا تھا۔ انہیں نہ بیوی کی محبت تھی، نہ دولت کی محبت تھی، نہ مال کا لالچ تھا، نہ دنیا کی لالچ تھی۔ کیا تھا؟ محمد کا آرڈر، محمد کا حکم، محمد کا حکم، اس محمد کا حکم جس محمد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے بڑا درجہ عطا کیا ہے، جس محمد کے لیے اللہ نے مقام محمود بنایا ہے، جس محمد کے لیے اللہ نے مقام محمود تیار کیا ہے، اس مقام محمود پہ اکیلے محمد کو اللہ تعالیٰ جگہ عنایت فرمائیں گے۔ یہ میرے رسول کو عظیم اللہ تعالیٰ نے انعام سے نوازا ہے کہ مقام محمود کا درجہ عطا کیا، اور اس مقام پر اللہ اپنے رسول کو پہنچائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی، اس کے نتیجے میں آج ہم اور آپ ایمان کی دولت سے نوازے گئے ہیں۔ ہم نے کوئی محنت نہیں کی، ہمارے گھر والوں نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی، اصل محنت تو ہمارے صحاباؤں نے کی۔ وہ بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی پر 3 میٹر خندق کھودنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ 4000 صحابہ مع رسول کے اس خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے تھے، 4000 افراد لگے ہوئے تھے۔ ایک آدمی کے ذمے 3 میٹر چوڑائی اور 3 میٹر گہرائی اس کی حد بنائی گئی تھی۔ رسول کے ذمے بھی یہ 3 میٹر کی کھدائی تھی۔ رسول بھی فاوڑا چلاتے تھے، محمد کے صحابہ بھی چلاتے تھے۔ ایک جگہ ایک چٹان آئی، اس چٹان کو صحابہ توڑ نہیں پا رہے تھے، رسول آئے، رسول نے تیسرے بار میں چٹان کا چکنا چور کیا اور یہ کہا کہ صحابہ تم سنو میری آواز پر، تم گوارا نہ کہ اس چٹان کی چنگاریوں سے مجھے قیصر و کسریٰ کی جو سلطنتیں ہیں اس کی چمک دمک کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ بات جب کافروں کو پتہ چلی
تو کافروں نے مذاق اڑایا، ان کو کھانا نہیں ملتا، یہ قیصر کی حکومت کو للکارنا چاہتے ہیں، یہ بھوکے ننگے لوگ یہ کہاں ایران کی سلطنت کی بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی بات سچ ثابت ہوئی، ایک دن ایرانی سلطنت بھی اسلامی پرچم کے نیچے آ گئی اور دوسری قومیں بھی زیر ہوئیں۔ بہرحال جب رسول کے صحابہ کو بھوک لگی تو صحابہ نے کہا کہ رسول یہ دیکھو، دامن اٹھا کر دکھا کہ میرے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور ادھر خندق کی کھدائی چل رہی ہے، بھوک کی تپش اب جسم کو توڑ چکی ہے۔ تو رسول نے اپنا دامن اٹھایا تو رسول کے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اے لوگو، ان آوازوں کو سننا تو آسان ہے، جب تمہارے اوپر یہ نمبر آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ اپنے ایمان کو تو ٹٹولو، اپنی گریبان میں تو جھانکو، اپنے اللہ کو تو یاد کرو کہ میرا ایمان کیسا ہے۔ رسول نے کہا تم صبر کرو، تیرے محبوب کے پیٹ پر تو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ادھر سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ رسول کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں تو اپنی بیوی کے پاس، ان کا گھر خندق سے ذرا قریب تھا، وہ گئے اور یہ کہا کہ کچھ تمہارے گھر میں ہو تو انتظام کرو، رسول کئی دن سے بھوکے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ایک بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا، روٹی پکوائی اور رسول سے کہا کہ آپ کی اور آپ کے ساتھ 4-5 لوگوں کی دعوت ہے، گھر پر کھانا تیار ہے، آپ لے چلے۔ رسول نے ابو بکر کو دیکھا، ادھر عمر کو دیکھا، ادھر علی کو دیکھا، رسول اپنے صحاباؤں کے چہرے پر نظر مار رہے تھے۔ ابو بکر سے کہا ابو بکر اعلان کر دو کہ آج جابر کے گھر میں تم سب کی دعوت ہے۔ چنانچہ 4000 صحابہ 4 آدمی کے کھانے پر پہنچنے جا رہے ہیں۔ ادھر جابر پریشان جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کے پاس گئے، یہ کہا کہ تمہارے پاس کچھ اور نہیں ہے کیا؟ محمد نے تو اعلان کرا دیا ہے کہ سارے صحابہ آ رہے ہیں، کیا کھلاؤ گے؟ بیوی نے کہا یہ بات اگر محمد نے کہی ہے تو محمد خود سمجھ لیں گے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ سب کو آنے دو۔ سو رسول گھر پر آئے، صحابہ بھی آئے، رسول نے کہا سالن کی ہانڈی لاؤ اور اپنا لعاب دہن رسول نے اس میں ملایا، روٹی کی ٹوکری میں اپنا لعاب دہن ملایا اور کہا کہ جابر کھانا میں نکالوں گا، تم تقسیم کرو، تقسیم کرتے چلے جاؤ اور ہڈیاں ایک جگہ جمع کر کے رکھنا۔ 100 صحابہ کھاتے رہے، 4 آدمی کے کھانے پر 4000 کے لشکر نے چھک چھکا کر پیٹ بھر کے کھایا۔ یہ میرے محمد کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس طرح کی قربانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کے لیے دی، اور جس کے نتیجے میں آج ہم ایمان والے کہلاتے ہیں۔ ہماری خوبیاں تو بہت بڑی ہیں لیکن ہمارے اعمال اس وقت گرے ہوئے ہیں۔ اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اخلاق کو اچھے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کل آیا، میں نے کالونی کی جب سروے کی آتے ہی تو مجھے بتایا کہ اس کالونی میں رشوت کا بازار گرم ہو چکا ہے، لوگ پیسے لے کر ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کہاں تک گر جاؤ گے کہ پیسے لے کر، رشوت لے کر تم ووٹ دو گے، رشوت لے کر تم اپنا حق کے رائے دہی کرو گے، پیسے لے کر تم لوگوں کے ساتھ رشوت کا بازار گرم کرو گے۔ میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے شاگردوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ووٹ در حقیقت یہ ایک شہادت ہے، یہ ایک گواہی ہے، یہ ایک گواہی ہے۔ اگر تم پیسے لے کر گواہی دو گے تو یہ رشوت لینا ہوا، اور اگر تم
جھوٹی گواہی دو گے، جو اہل نہیں ہے اس کو ووٹ دو گے، جو لیاقت نہیں رکھتا اس کو تم ووٹ دو گے، اور پیسے بھی لے لیے، ووٹ بھی کسی اور کو دے دیا، تو یہ جھوٹی گواہی کی طرح ہے۔ جھوٹی گواہی ایسے ہے جیسے زنا کرنا، جھوٹی گواہی ایسے ہے جیسے کسی مومن یا کافر کو قتل کرنا، جھوٹی گواہی ایسے ہے جیسے شرک کرنا۔ میرے بھائیوں، رشوت کا بازار اس طرح سے گرم نہ کرو۔ رشوت کا بازار اگر اس طرح گرم کرو گے تو پھر ہماری تمہاری خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں لوگوں کو 18 برس کی عمر ہونے کے بعد ووٹ دینے کا حق دلوایا، اور سن 1951 میں 21 سال کی عمر کے جوان کو، مرد عورت کو 21 سال کی عمر میں ووٹ دینے کا حق حاصل تھا۔ سن 1988 میں یہ رول چینج ہوا، اور چینج ہو کر 18 سال کی عمر کے لڑکے لڑکیوں کو، مرد عورت کو ووٹ دینے کا حق دلوایا گیا ہے۔ اسے یوں ہی مت سمجھو، اسے بیکار نہ سمجھو۔ ایک ایک انسان جس کو ووٹ دینے کا حق اور کارڈ مل چکا ہے، وہ سوچ کر، سمجھ کر، مشورے کر کے، لوگوں سے سمجھ کر اس حق کے رائے دہی کا استعمال کرے۔ یوں ہی اسے پانی میں مت پھیرو، اسے یوں ہی ضائع مت کرو، اور پیسے لے کر تو ووٹ مت دو، پیسے مت لو۔ اتنے تم بھوکے مر رہے ہو کیا؟ 1000 روپے کے لیے جھوٹی گواہی دو گے، 1000 روپے کے لیے ووٹ بیچو گے، 500 کے لیے ووٹ بیچو گے۔ اس کالونی کے لوگ اتنا گر گیا ہے کیا؟ اس کالونی کا ایمان والا اتنا گر گیا ہے کیا کہ 500 روپے لے کر اپنا ووٹ دے گا؟ اے لوگو، بسم اللہ مسجد کا یہ ممبر تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس لیے ایسا مت کرنا۔ اللہ کے واسطے تم ایسا مت کرنا۔ تمہیں لوگ کہیں گے، جو ہم میں سے تھوڑا سا سرخ رو ہے، لوگ انہیں بلاتے ہیں نو کہ لو 1 لاکھ روپے فلاں کو ہرا دو، یہ 2 لاکھ روپے لو میرے لیے کام کرو۔ ایسی غداری کا کام کرو گے؟ اے لوگو، اس ممبر سے تمہیں آواز دی جا رہی ہے، یہ وہ کام ہے جس کام نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر دیا تھا، یہ وہ کام ہے جو میر جعفر نے کیا تھا، یہ وہ کام ہے جو میر صادق نے ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے ایسا نہ کرو، اپنی اس حق کے رائے دہی کو، اس شہادت کو کا صحیح استعمال کرو۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا۔ حق ووٹ جو ہے دوسرے نمبر پر شفاعت ہے، سفارش ہے، کہ یہ جو فلاں امیدوار ہے، میں اپنا ووٹ دے کر فلاں امیدوار کے لیے سفارش کرتا ہوں کہ یہ اس کے قابل ہے۔ دوسرے نمبر پر اسے سفارش کہا جاتا ہے۔ اس سفارش کے بارے میں آیت کریمہ پڑھی میں نے، جو آدمی صحیح اچھی سفارش کرے گا، اللہ اس سفارش میں اس کا حق دے گا، اس کو حصہ دے گا، نصیب منہا، اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ من یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، اور جو آدمی بری سفارش کرے گا، غلط سفارش کرے گا، رشوت لے کر سفارش کرے گا، دھوکہ دے کر سفارش کرے گا، تو وہ اس کا بوجھ اس پر پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے اس ووٹ کا استعمال صحیح کرو۔ ہمارا دین مکمل ہوتا ہے شریعت، عبادت، شریعت اور طریقت اور سیاست، 4 چیزوں سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ سیاست۔ رسول جب مکے سے مدینہ گئے تو مدینے میں رسول نے سب سے پہلے
مدینے کی ریاست بنائی اور وہاں سے حکومت اور سیاست کا نظام چلایا۔ آپ کی شریعت میں، مذہب اسلام میں ہر چیز کی گائیڈ لائن ہے، اسے پڑھو تو صحیح، نہیں پڑھنا جانتے ہو تو سنو تو صحیح، سننا بھی نہیں چاہتے ہو تو اہل علم سے پوچھو تو صحیح۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے ہمیں ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1 شہادت ہے ووٹ دینا، نمبر 2 شفاعت سفارش ہے ووٹ دینا، اور نمبر 3 وکالت ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ یہ وکالت۔ اس امیدوار کو، جو آدمی امیدوار بن کر آیا، اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سماجی اور معاشرتی مسائل میں ہمارا یہ وکیل ہے۔ ہم کیس لڑتے ہیں تو وکیل طے کرتے ہیں، وہ ہمارے سارے کاموں کو ادا کرتا ہے، ہماری طرف سے بحث کرتا ہے۔ ایسے ہی امیدوار ہمارا وکیل ہوتا ہے۔ تو اس وکالت کو یوں ہی پیسے لے کر کراؤ گے کیا؟ اس وکالت کی ذمہ داری رشوت لے کر کراؤ گے کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس رشوت کے بازار کو بند کرو۔ میں کل رات میں آیا تھا اور میں نے تحقیق کری فردن لوگوں سے، ماحول کیا چل رہا ہے، MCD کا الیکشن چل رہا ہے، اس میں کیا ماحول چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا حالات تو ٹھیک رہے، لیکن رشوت کا بازار گرم ہے، لوگ پیسے لے لے کر ووٹ دیتے ہیں۔ یہیں کی بات نہیں، ہر طرف یہ چل رہا ہے۔ پیسے لین دین کی بات یہیں کی نہیں ہے، ہر پورے ملک میں ہمیں پیسے دے کر ہمارا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ووٹ پیسوں سے نہ بیچو، تم بھیک مانگ لو چلے گا، لیکن ووٹ پیسوں سے نہ بیچو۔ ووٹ تو اسے دو جو اہلیت رکھتا ہے، ووٹ تو اسے دو جو آپ کی ذمہ داریوں پر کھڑا ہو سکتا ہے، ووٹ تو اسے دو جو آپ کی گرتی ہوئی بلڈنگ کو بچا سکتا ہو، ووٹ تو اسے دو جو آپ کی گرتی ہوئی دیوار کو بچا سکتا ہو، ووٹ تو اسے دو جو آپ کے پانی کا انتظام کر سکتا ہو۔ میرے بھائیوں، ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر آپ کو جو اچھا لگے اسے ووٹ دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ دیتے ہوئے مسلمان بہت پیچھے، اب تو تھوڑا سا بیدار ہوئے ہیں، لیکن پیچھے بہت 30% لوگ بھی ووٹ نہیں دیتے تھے۔ ایمان والے لوگ کہتے تھے یار ہمیں کیا لینا دینا ہے سیاست سے۔ میرے بھائیوں، اس سے لینا دینا نہیں ہوگا تو تلواریں لٹکیں گی، اس سے لینا دینا ہے، کیونکہ آپ اپنا راجا، آپ اپنا ذمہ دار، آپ اپنی ترتیب سے چنو گے تبھی تو آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا۔ خود ہی آزاد چھوڑ دو گے تو غلط لوگ آپ کے سر پر بیٹھ جائیں گے، پھر وہ غلط باتیں آپ سے کروائیں گے اور کہلوائیں گے۔ اس لیے پولنگ میں بوتھ، اب کیا ہے آج ووٹ یہاں 4 تاریخ میں غالباً ووٹ، تو 4 تاریخ میں لوگ پکنک منائیں گے اور سو کے اٹھیں گے 11 بجے۔ سو کے کب اٹھیں گے؟ ارے آج تو چھٹی کا دن ہے، آفس کی چھٹی ہے، ووٹ ہے آج۔ 11 بجے اٹھو گے ووٹ دینے کے لیے، جس کالونی سے اس کا ایک نگراں تیار ہو رہا ہو، اس کے لیے اتنی لاپرواہی کرو گے۔ وہ دیکھو جب عمر شہید ہو رہے تھے، جب جاں بحق ہو رہے تھے، تب 6 صحاباؤں کی کمیٹی بنائی، وہ 6 صحابہ سوتے نہیں تھے کہ خلافت کی ذمہ داری کا یہ بوجھ کیسے حل کیا جائے گا۔ آج تم عوام پر یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے، اس لیے پکنک مت منانا 4 تاریخ میں۔ 4 تاریخ میں تو ایسے اٹھنا جس طرح عید کے لیے اٹھتے ہو، اپنی ووٹر بیگم کو، اپنی ووٹر بیٹی کو، اپنے ووٹر بہن کو، پھوپھی کو، خالہ کو، ماموں کو تیار کرو، فون کرو کہ 8 بجے سے لے کر یا 7 بجے سے پولنگ شروع ہے، ہمیں صحیح وقت پر پہنچ کر ووٹ گرانا ہے، ووٹ ڈالنا ہے۔ اس کے لیے اتنا حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہوئیں گے ساتھی انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سلسلے میں حساس رہو گے، اور پوری کالونی میں میرا من یہ کرتا ہے، میں اللہ کی گواہی، اللہ کو حاضر و ناظر
تعبیر سمجھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ میرا من یہ کرتا ہے وہی بات جو شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے انگریزوں کے خلاف کہی تھی کہ اگر میں بیمار ہو گیا تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا میری چارپائی اٹھاؤ، گلی گلی کوچا کوچا مجھے لے کر چلو، میں یہ کہوں گا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے۔ اور میرا بھی یہ من کرتا ہے کہ میں پوری کالونی میں لوگوں سے سبھائے لوں اور لوگوں سے کہوں کہ لوگوں صحیح ووٹ کا استعمال کرو، صحیح لوگوں کو دو اور اپنا ایک ممبر تیار کرو، اپنا ایک امیدوار آگے بڑھاؤ۔ میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھیں گے بھی ساتھی انشاءاللہ۔ یہ بات پوری کالونی میں چلاؤ۔ آپ چند لوگ اس وقت اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں، باقی سب دوسری مسجدوں میں ہیں۔ دوسری مسجدوں میں یہ بیان نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ان کے زبان پر تالا لگا دیا ہے لوگوں نے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ سیاست کا بیان نہیں ہونا، یہاں نماز کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، عبادت کی بات کرو۔ میں کہتا ہوں یہاں اسی منبر سے سیاست کی بھی بات ہونی چاہیے، اور آج نہیں کہہ رہا، یہ شروع سے جس دن سے اس منبر پر میں بیٹھا ہوں مجھے لگتا تھا کہ میرا ایک رہنما اس کالونی سے اٹھنا چاہیے۔ آج مولانا بلال کو تو آج آپ جانتے ہو نا، 7 سال پہلے اسی مسجد سے یہ بگل بجایا تھا اور یہ کہا تھا مولانا ایک باشعور انسان کی اس کالونی کو ضرورت ہے، ایک اہل علم انسان کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، آپ بڑھو آگے، اللہ کی مدد آئے گی۔ آج آپ انہیں سیاسی رہنما کے طور پر بلال کو جانتے ہو نا، 7 سال پہلے ان کے کانوں میں کان ملا کر میں نے ان سے کہی تھی یہ بات کہ مولانا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے جب یہ دیکھتا ہوں بلڈوزر سے بلڈنگیں گرائی جاتی ہے، غریب ایمان والے کا گھر گرایا جاتا ہے، نہتے لوگوں سے 70,000 پانی کے لیے لیا جاتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا آدمی چاہیے۔ یہ بات 7 سال پہلے ہو چکی تھی، آج آپ لوگ تو بہت بعد میں آپ کے سامنے یہ پرچم لہرایا جا رہا ہے کہ یہ بلال ہے اور اس کے لیے ایسا کرنا ہے۔ یہ بات تو 7 سال پہلے ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمہیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر بھی میں آخر میں یہی کہوں گا کہ میرے اوپر صرف پیغام دینا ہے، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔